اچھا، ایم کے شیخ، ان کا بہت بڑا سوال ہے اور یہ کہتے ہیں بھائی ریپلائی ضرور دیں۔ بھائی ایک گاؤں میں جھگڑا ہوا اور دو گھر سے دو انسان میں ایک بندہ حافظ ہے، دوسرا نمازی ہے۔ جھگڑے کی جڑ حافظ جانتا تھا، لیکن جان بوجھ کر وہ حق کی بات نہ کر کے ایک طرفہ بات کی ہے جس کی حقیقت اسے خود پتہ نہیں تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر حق کی بات نہیں کی۔ اس نے اپنے لوگوں کی سائڈ جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، وہ شراب بھی پیتا ہے۔ حافظ جانتا تھا، تب بھی حافظ نے شراب پینے والے کی سائڈ لی، اور دوسرا بندہ جو نمازی ہے وہ اس حافظ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی بھی نہیں۔ جیسے اگر جمعے کی نماز وہ شخص جو حافظ ہے وہ پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ نمازی والا شخص نہیں پڑھتا، لیکن نماز نہیں چھوڑتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا، تو بتائیں بھائی، پہلے والا تو غلطی کی ہے، لیکن دوسرا والا جو اس کی حقیقت جاننے کے بعد حق سے مکر جانے اور شراب پینے والے کی سائڈ لینے سے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ صحیح غلط کون ہے بتائیے بھائی؟ کیا حق سے مکرنے والا گنہگار ہوتا ہے جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے، جو حافظ ہے جس نے حق بات کو چھپایا اور غلط بات لوگوں کے سامنے پیش کی تو وہ گنہگار ہے نا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حق بات کو چھپانا اور اپنے کی سائڈ لینا یہ گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے سچ بولو، تو جو جھوٹ بول رہا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ، اس نے حق بات کو چھپایا۔ اگر واقعی ایسا ہے جیسے کہ آپ نے لکھا ہے، ویسے تو جب تک دونوں کی بات کو نہ سنا جائے صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جیسا آپ نے لکھا ہے اگر ایسی ہی بات ہے تو ان حافظ صاحب نے حق بات کو چھپایا اور غلط بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، ایک شرابی کی سائڈ لی اور انہوں نے جھوٹ بھی بولا، تو بہرحال یہ گناہ کبیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ کرنے والا وہ فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کی امامت یہ مکروہ ہے۔ فاسق کی امامت یہ مکروہ ہے، لیکن بہرحال کوئی اگر فاسق ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو ان حافظ صاحب یہ اگر واقعی ایسا کیا ہے انہوں نے تو یہ نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے لوگوں کی نماز تو ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو نمازی ہے اب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اس کا پرسنلی معاملہ ہے، اس کا دل گوارا نہیں کرتا ہے، یا اس کو اب یہ پسند نہیں ہے کہ میں ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھوں جس نے شرابی کی سائڈ لی، جس نے حق بات کو چھپایا، تو یہ اس کا ایک پرسنل معاملہ ہے۔ یہ نہیں پڑھنا چاہتا تو بھائی مت پڑھ، تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نماز نہیں چھوڑتا نا، تو اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس کے پیچھے ہی پڑھے یہ ضروری ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے بھائی، اس کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے اور یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، تو وہ نماز تو بہرحال پڑھ رہا ہے، لیکن یہ جو نمازی ہے یہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے اور جو ہے نا گاؤں میں بگاڑ پیدا ہو، گاؤں میں اور جھگڑا بڑھے۔ جھگڑے کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو بھائی حق پر رہتے ہوئے آپ حق پر ہیں، لیکن جھگڑا بڑھے گا، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں اور جھگڑے سے نکل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، حق پر رہتے ہوئے آپ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن یہ جھگڑا کیا ہے، کیسا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ گاؤں والے بیٹھیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھیں اور اس جھگڑے کو ختم کر دیں، جھگڑے کو بڑھنے نہ دیں۔ حافظ صاحب بھی اور یہ نمازی صاحب بھی ایسی کوئی بھی حرکت نہ کریں جس سے جھگڑا بڑھے، لوگوں کے بیچ پھاٹ پیدا ہو، دلوں میں جو ہے نا وہ نفرتیں پیدا ہوں، ایسی کوئی بھی حرکت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔